السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا مجمع جواب دے گئے, ابھی بھی نہیں برابر جواب دے گا. یغفر اللہ لنا ولکم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, علماء کرام, اساتذین علم و فضل, امبولی میں اور اس مسجد میں کئی مرتبہ آنا ہوتا ہے. مولانا حسین سے ملاقات ہوتی ہے, مولانا موجود سے ملاقات ہوتی ہے, اور یہاں کی دعوت دینے والے ہمارے حاجی یوسف بھائی جو خادم العلماء والاساتذہ, ان کے بیٹے یہاں بیٹھے ہوئے, زبیر بیٹا, وہ یوسف بھائی چونکہ ابھی معذور ہے, آئے نہیں ہیں, لیکن سارا ثواب انہی کو پہنچے گا. دعا کرو اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, شفا کاملہ عطا فرمائے, عاجلہ عطا فرمائے, مقیمہ عطا فرمائے, مستمر عطا فرمائے, دائمہ عطا فرمائے. اور میں بہت خوش ہوتا ہوں جب امبولے آتا ہوں, اور آج خوشی کی ایک لہر یہ بھی ہے, ہمارے قاری اسماعیل صاحب یہاں پر موجود ہے کھولوڑ کے. یہ قاری اسماعیل صاحب سے میں قرآن پڑھواتا ہوں. آج میں قاری اسماعیل کو حقیقت کھولوں کہ میں آپ کے پاس اس لیے پڑھواتا ہوں کہ جب میں جامعہ حسینیہ راندیر میں پڑھتا تھا, یعنی کئی سال پہلے جامعہ حسینیہ راندیر میں, تو ہمارا جو پڑھنے کا لب و لہجہ, جو ترنم ہوتا تھا, وہی ترنم الحمدللہ قاری اسماعیل صاحب کے پاس ہے. تو ہم کو ہمارا بچپن یاد آ جاتا ہے کہ اس زمانے میں ہم بھی اسی ترنم, اسی تلفظ, اسی پروناؤنسیشن کے ساتھ پڑھتے تھے. ماشاءاللہ ہمارے حاجی حبیب بھائی لکڑے والا بھی یہاں موجود ہے, اور بھی معین بھائی. کہاں بیٹھا ہے معین؟ بھاگ گیا. ہاں, تیرے اوپر تو بیان ہوگا انشاءاللہ. خیر, اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرماوے, بولو آمین. یہ کٹھور, کھلوڑ, اور یہ امبولی, اور یہ وراچھا, یہاں آنا جانا ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار ہمارے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. آپ نے عشاء کی نماز بھی پڑھی جماعت کے ساتھ. ہمارے مفتی صاحب نے نماز پڑھائی. ان کا نام ہے مفتی ولی اللہ. مفتی واقعتاً یہ ولی اللہ ہے. حبیب بھائی بہت تعجب ہوگا, یہ فرانس سے آئے. یہ حافظ ہے, یہ قاری ہے, یہ عالم ہے, یہ مفتی ہے, اور اس وقت فرانس کے دارالعلوم کے محتمی میں. آپ سوچو, فرانس کا رہنے والا, جہاں عورتیں پردہ نہیں کر سکتی. گورنمنٹ قانون ہے فرانس کا, عورتیں پردہ. ایسے علاقے میں جہاں شراب, جوا, کلب اور ننگا گیری آخری درجے کی ہوتی ہے, وہاں کا یہ بچہ ہے ماشاءاللہ, جو قرآن پاک کا حافظ بھی ہے, قاری بھی ہے, عالم بھی ہے, مفتی بھی ہے, مجود بھی ہے, مدرس بھی ہے, محتمم بھی ہے, اور اس نے عشاء کی نماز پڑھائی. ہم کو بہت افسوس کرنا چاہیے, وہاں کا رہنے والا بچہ اتنا آگے بڑھ سکتا ہے, ہمارے ہندوستان کا بچہ کیوں آگے نہیں بڑھ سکتا؟ وہ کیوں حافظ نہیں ہو سکتا؟ وہ کیوں قاری نہیں ہو سکتا؟ وہ کیوں نہ دین حاصل کرتا ہے نہ دنیا حاصل کرتا ہے, سوائے آوارہ گردی کے کچھ نہیں کرتا ہے. اسی لیے میں نے ان کے پاس عشاء کی نماز پڑھوائی, تاکہ پتہ چلے کہ فرانس میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بہترین قرآن پڑھتے ہیں. اللہ ایسا قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر, میں بات شروع کروں, ہاں یا نہیں؟ ارے بولو نا, ایسا لگتا ہے نکاح قبول کروانے بیٹھا ہوں. کروں بات شروع کروں؟ جنت میں لے جاؤں آپ کو, جنت میں؟ ارے ہاں بولو نا. جنت میں آرام ہی آرام. معلوم ہے جنت میں ایک وقت ایسا آئے گا, اللہ اعلان کریں گے, سب مرد ایک طرف اور عورتیں ایک طرف. جنت میں بھی ایسا ہوگا حبیب بھائی, مرد ایک طرف, عورتیں ایک. وہ کیا منظر ہوگا جب ہم مرد سب ایک طرف ہوں گے نا. ہم دیکھیں گے او اتنے مرد ہوں گے, لیکن اس میں حضرت آدم بھی ہوں گے, بولو سبحان اللہ. حضرت نوح بھی ہوں گے, بولو سبحان اللہ. وہ خوبصورت نبی حضرت یوسف بھی ہوں گے, بولو سبحان اللہ. حضرت شعیب اور حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب, سب نبی ہوں گے, اور ہم بھی ہوں گے وہاں پہ, اور بڑا مجمع ہوگا. درمیان میں چمکتے ہوئے ایک ہوں گے, اور وہ ہوں گے ہمارے آقا محمد.
کیا مزہ آئے گا. ہم بھی ہوں گے, انبیاء بھی ہوں گے, اولیاء بھی ہوں گے, اور سب کے بیچ میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اچھا دوسری طرف عورتیں جمع ہوگی تو وہاں ہوگی ہماری بیوی بھی ہوگی, ہماری ماں بھی ہوگی, ہماری بہن بھی ہوگی, ہماری خالہ بھی ہوگی, ہماری چچی بھی ہوگی, لیکن ان کے درمیان میں حضرت مریم بھی ہوگی, بولو سبحان اللہ. حضرت آسیہ بھی ہوگی, بولو سبحان اللہ. ہماری ماں حضرت عائشہ بھی ہوگی, ہماری ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی ہوگی, اور درمیان میں چمکتی دمکتی نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی. سوچو, تھوڑی دیر کے لیے سوچو کیسا منظر ہوگا. مرد ایک طرف اور عورتیں اتنے میں اللہ کا اعلان ہوگا. ابھی اللہ کا اعلان ہوگا کہ تم لوگوں نے جنت میں آ کے کھانا تو بہت کھایا, بولو کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟ کہا جنت میں بہت کھانا کھایا بہت کھایا, لیکن اللہ کہیں گے آج میں کھلانے والا ہوں, بولو سبحان اللہ. اللہ فرمائیں گے تم مہمان, میں میزبان, آج میں تم لوگوں کو کیا کرنے والا ہوں, کھانا کھلانے والا ہوں. او ہو قسم اللہ کی, اللہ جب کھلائیں گے تو کیسا کھلائیں گے, بولو سبحان اللہ. آج تک کسی نے ایسا کھایا ہوگا جو اللہ کھلائیں گے, اور اللہ کیا کہیں گے معلوم ہے, تو مہمان ہے, میں میزبان ہوں, تجھے کچھ بھی نہیں کرنا, میں آٹومیٹک اپنے ہاتھوں سے تجھے کھلاتا چلا جاؤں گا, بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا من غفور الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں کھلاؤں گا. اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے, اتنے سب کو اللہ کیسے کھلائے گا, وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مگر بولو نا ہمیں کھلانے والا کون ہوگا, اللہ. اور اللہ کہیں گے تم مہمان اور میں تمہارا میزبان, بولو سبحان اللہ. کھائیں گے نا ہم لوگ, ارے بولو نا جائیں گے تو کھائیں گے نا, اسپیشل کھانا کھلانے والا کون. اچھا ہم کھا لیں گے نا, اس کے بعد میں اللہ کہیں گے ہو گیا کھانا, ہم کہیں گے اللہ ہو گیا بہت اچھا کھانا, تو کھلاوے, تیرے سے بڑھ کر کھلانے والا کون. تو اللہ کہیں گے اب پلاؤں گا, بولو سبحان اللہ, اب پلاؤ. اور اللہ پردہ اٹھائیں گے اور کیا کہیں گے, ابھی پلاؤں گا. جیسے پردہ اٹھائیں گے او ہو 4 نہریں نظر آئے گی. کتنی نہر نظر آئے گی, 4. ایک پانی کی ہوگی, بولو سبحان اللہ, سبحان بولتے جاؤ. دوسری دودھ کی ہوگی, بولو سبحان اللہ. تیسری شہد کی ہوگی, بولو سبحان اللہ. اور چوتھی شراب کی ہوگی, بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ, پانی کی نہر. کون سی نہر, پانی. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ, دودھ کی نہر. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ, شراب کی نہر. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى, شہد کی نہر. کتنی نہریں ہو گئی, 4. اور اللہ تعالیٰ کہیں گے میں پلاؤں گا, پیو پیو. اب پانی کی نہر بھی ہوگی, اور دودھ بھی ہے, اور شراب بھی ہے, اور شہد بھی ہے. ہم سب کا مجمع, اب تو مرد بھی اس طرف دوڑیں گے, عورتیں بھی. ارے 4 نہریں کھلی ہے. جب قریب جائیں گے تو اللہ کہے گا نہیں 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 نہیں, پینے کا نہیں, پینے. ارے اللہ کیوں نہیں پینے کا, تو نے 4 نہریں کھولی ہے, پھر پینے کا کیوں نہیں. اللہ کہیں گے پینے کا نہیں, اپنے ہاتھوں سے پلانے والا ہوں, بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ, آہا اللہ کہتے تو نہیں پیے گا, کون پلائے گا, کیونکہ تو تو مہمان ہے, میزبان میں ہوں. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہیں پلانے والا. تو بولو نا جنت میں کھلانے والا اسپیشل کھانا کون, پلانے والا کون. ہو گیا کھانا پینا, ہو گیا نا. جب کھانا بھی ہو گیا, پینا بھی ہو گیا, تو اب ہم سوچیں گے چلو ہو گیا کھانا پینا, جنت میں اللہ نے کھلایا, اللہ نے پلایا. اللہ کہیں گے فَكِّهُوهُمْ, ابھی جاؤ مت, ابھی تو میں پھل اور فروٹ لانے والا ہوں, بولو سبحان اللہ. اور کون سا فروٹ لائیں گے معلوم, انار. انار سنا ہے تم نے, کیا بولتے ہیں ہم لوگ, داڑم, پوموگرینیٹ, انار. اور اتنا سا ہوگا, اتنا سا. اللہ خود دیں گے, اللہ خود دیں گے. کیسے دیں گے وہ اللہ کو معلوم ہے. تو ہم میں سے کچھ لوگ کیا کہیں گے معلوم,
اللہ یہ تو آمبولی میں بھی ملتا تھا، اللہ یہ آمبولی میں بھی ملتا تھا، 15 روپے کا ایک ہوتا تھا، ذرا مہنگا ہوتا تھا لیکن آمبولی میں ملتا تھا۔ اللہ کہیں گے میرا بندہ یہ پھل میں تجھے دینے والا ہوں، تو کھاتا جائے گا اور اس کی سائز بڑھتی جائے گی، بولو سبحان اللہ۔ وہ اتنا انار ہوگا، اتنا انار، لیکن وہ بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا، اتنا بڑھے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے، ہمارے نبی فرماتے 10 جنتی اس میں بیٹھ کر کھانا شروع کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، کہے گا اللہ یہ دارم تو میں نے امبولی میں بھی کھایا تھا، اللہ کا یہ کھا تو صحیح، کیا لذت ہوگی، اللہ کی قسم ایسی لذت کوئی پھل میں نہیں ملے گی۔ سورہ رحمان پڑھو نا، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پورا مجمع بولے جنت میں ایک طرف کھلانے والا کون؟ اللہ۔ پلانے والا کون؟ اللہ۔ پھل اور فروٹ دینے والا کون؟ اتنا تو ہم کو دنیا میں بھی دعوت میں ملتا ہے۔ اگر ہم کسی کے یہاں دعوت میں جاؤ تو پہلے کیا ملے گا؟ کھانا، پھر کیا ملے گا؟ پینا، وہ کیمپا کولا، اور اس کے بعد میں پھر کیا ملے گا؟ فروٹ ملے گا۔ یہ تو حبیب بھائی تمہارا کٹھور کھولوڑ آمبولی اتنا کنجوس ہے۔ میں نے جب آمبولی بیان دیا نا، مولانا یعقوب صاحب، میں نے جب آمبولی بیان دیا نا تو میں نے یہ زبیر کے ابا یوسف بھائی، حاجی یوسف بھائی کو میں نے کہا کہ کھانے کا کیا ہوگا، تو میرے کو یوسف بھائی کہتے مولانا حسین کو پوچھنا پڑے گا۔ پھر پوچھا ہوگا، پھر واپس فون آیا یوسف بھائی کا، کتنے ہیں؟ میں نے کہا 15 سے 20 ہوں گے، اور تھے اتنے، سب کو بھیجا بھی، 15 سے 20 میں نے کہا ہوں گے۔ پھر کہا ٹھیک ہے مولانا حسین سے بات کرتا ہوں۔ پھر مولانا حسین کا جواب آیا کہیں اور کھا لو تو اچھا ہے۔ تو حبیب بھائی میں موٹی نرولی سے کھاتا ہوں آیا، میرے کو اگر معلوم ہوتا قاری اسماعیل آنے والے تو میں کھولوڑ میں کھا کے آتا، یا حبیب بھائی آپ آنے والے معلوم ہوتا تو میں کٹھور میں کھا کے آتا۔ باقی معین سے تو کوئی امید نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ اس سے مولانا حسین سے اور مولانا موجود سے، یہ 3 کنجوس سے بڑھ کر میں نے کنجوس دنیا میں نہیں دیکھا، اور ان کا باپ یوسف بھائی۔ کیا مولانا پہلی جگہ بیان ہے اس لیے جہاں بیان والے کو کھانا ہی نہیں۔ پھر مولانا حسین میرے کو کیا کہتے ہیں، کھانا تو کینسل کیا، چائے پیئیں گے؟ میں نے کہا کائے کو چائے کا احسان دیتا ہے، میں پانی بھی نہیں پیوں گا۔ میں نے کہا میں مسجد کا پانی پی لوں گا مگر تیرا پانی نہیں پیوں گا میں۔ تو خیر ہم تو جنت میں گھوم رہے، کھلانے والا کون؟ پلانے والا کون؟ اور پھر پھل دینے والا کون؟ اب اتنا تو دنیا میں بھی ملتا نا، اب ہم لوگ آپس میں بات کریں گے اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا، اللہ نے پھل دیا، اعلان ہوگا ابھی جانا مت، ابھی سب کو کپڑا پہنایا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ وہ تو تم سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ اعلان کرے گا اب سب کو، تو ہم لوگ کیا سوچیں گے معلوم، کپڑا تو ہم پہنے ہیں بھائی، جنت میں کپڑا تو پہنے ہیں، اب کپڑا پہنائیں گے تو اللہ اس کے اوپر کپڑا پہنائے گا تو ڈبل ہو جائے گا، یا پھر اللہ کہے گا یہ نکالو میں دوسرا پہناؤں گا، وہ بھی بہت پرابلم ہے۔ تو ہوگا کیا؟ ابھی تو ہم سوچتے ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، کیا آواز آئے گی معلوم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ابھی ایک ہوا چلنے والی ہے، بولیں گے ابھی ایک ہوا چلنے والی ہے، اللہ فرماتے میں ہی وہ ہوا چلانے والا ہوں، وہ ہوا ایسی چلے گی جس پر سے گزرتی جائے گی اس کے بدن پر وہ کپڑا آئے گا جو کپڑا آج تک اس کی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا۔ بس اللہ ایک ہوا چلائیں گے اور ہم سب دیکھیں گے ہمارے کپڑے کیا ہو گئے، اور ایسا کپڑا ایسا میٹیریل ہوگا اللہ کی قسم ایسا تو ہم آپس میں کپڑے کو یوں پکڑ کر کہیں گے اللہ ایسا کپڑا تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اللہ کہیں گے دنیا میں مخلوق نے بنایا تھا، یہ کپڑا خود اللہ نے تیار کیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ کھانا پینا پھل اور کیا ہو گئے کپڑے، ابھی کپڑے آ گئے ہم سوچیں گے ابھی چلو جانے کا وقت آیا، اللہ کہیں گے نہیں طیبوہم، ایسے تھوڑی جاؤ گے، ابھی تو میں سب کو خوشبو لگانے والا ہوں۔ آہا کیا جنت میں مزہ آئے گی، ابھی تو میں کیا کرنے والا ہوں، خوشبو۔ تو ہم سمجھے وہ جنت الفردوس کی بوٹل آئے گی،
یا امبر کی بوٹل آئے گی، چلو فرانس والا ہوگا تو زوریم کی بوٹل آئے گی، تو ہم سوچیں گے ابھی کوئی بوٹل آئے گی. اللہ کہیں گے نہیں، ایک روشنی آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ایک روشنی آئے گی جس کا نام ہوگا ضوء و ضیاء. اللہ فرماتے وہ روشنی آئے گی، سب کے اوپر سے وہ روشنی گزرے گی. قسم میری، اللہ فرماتے وہ خوشبو سونگے گا جو خوشبو تو نے کبھی محسوس بھی نہیں کیا ہوگا. ایسا پرفیوم تو کبھی سونگا ہی نہیں ہوگا، کبھی محسوس ہی نہیں کیا ہوگا. تو چلو کھانا ہو گیا، بولو سبحان اللہ. پینا ہو گیا، بولو سبحان اللہ. پھل فروٹ ہو گئے، بولو سبحان اللہ. اور اس کے بعد میں کپڑے بھی ہو گئے، بولو سبحان اللہ. اور خوشبو بھی ہو گئی، بولو سبحان اللہ. اب اللہ پوچھیں گے کچھ باقی ہے؟ کچھ باقی ہے؟ کہیں گے اللہ کچھ بھی نہیں باقی، کھانا پینا کپڑے خوشبو پھل فروٹ سب ہو گیا. اللہ کہیں گے نہیں ایک چیز باقی ہے. اللہ کچھ بھی نہیں باقی ہے. اللہ کہیں گے باقی ہے، سوچ. کہے گا اللہ سب مل گیا، جنت مل گئی، اب کیا چاہیے؟ اللہ کہیں گے ایک چیز باقی ہے، ابھی تک تو نے مجھے دیکھا نہیں ہے، اب میں پردہ اٹھاؤں گا، میں تیرے سامنے ہوں گا، تم میرے سامنے ہوں گے، میں تمہیں دیکھوں گا، تم مجھے دیکھو گے، میں تمہیں دیکھ کر مسکراؤں گا، تم مجھے دیکھ کر مسکراؤ گے. بولو سبحان. کس کا دیدار ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اللہ نے فرمایا لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے سارے پردے آج ہٹا دیے، آج تمہارا اللہ تمہارے سامنے، تم اللہ کو دیکھتے جاؤ گے، اللہ تمہیں دیکھتا جائے گا، تم مسکراتے جاؤ گے، اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرائے گا. اور پردہ ہٹا. کون سامنے؟ اب جیسے اللہ سامنے تو ہم لوگ ڈسپلن میں آ جائیں گے. ارے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ کوئی بڑا مولانا آتا ہے تو ہم لوگ ڈسپلن میں آتے ہیں، یہ تو پیدا کرنے والا اللہ. ہم جیسے ڈسپلن میں آئیں گے نا، ہم سوچیں گے سلام کریں، کیونکہ اللہ کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ سوچے گا سلام کریں. اللہ نہیں کہیں گے اللہ آپ پہلی مرتبہ نظر آئے، ہم سلام تو کریں نا. اللہ کہے گا تم مہمان میں میزبان، سلام تم نہیں کرو گے، میں خود تمہیں سلام کروں گا. اللہ نے فرمایا لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب رحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم سلام نہیں کرو گے، میں خود تمہیں سلام کروں گا. ہاں میرے امبولی والوں، وہ اللہ کی آواز، وہ اللہ کا سلام ہم کو ایسا لگے گا اس سے اچھی تو کوئی جنت ہی نہیں ہو سکتی. اللہ سلام کریں گے. اچھا پھر ہم کیا کہیں گے معلوم؟ اللہ کہے گا سب برابر. ہم اللہ کو کہیں گے اللہ آمبولی میں تیرے بارے میں سنا تھا، اے اللہ آمبولی میں تیرے بارے میں سنا تھا، تجھے رکوع بھی کیا تھا، تجھے سجدہ بھی کیا تھا، فجر ظہر عصر مغرب عشاء سب پڑھی تھی اللہ آمبولی میں، کھولوڑ میں، کٹور میں، ہاں سب جگہ ہم نے اللہ بہت نماز پڑھی تھی اور ہم نے تیرے بارے میں سنا تھا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ تو اتنا خوبصورت ہے. آج دیکھ کے پتہ چلا تیرے سے بڑھ کر تو کوئی خوبصورت ہی نہیں ہے. تو اللہ کہیں گے چلو دیکھ لیا نا، آج دیکھ تو لیا نا. کہیں گے اللہ آمبولی میں تجھے سجدہ کرتا تھا، آج اجازت دے ہم سب تجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ہم سب تجھے سجدہ کرنا. بھائی اللہ کو سجدہ کرنا چاہتے. اللہ کہیں گے نہیں کوئی سجدہ. کہے گا اللہ ہم نے دنیا میں تو کیا تھا. کہا دنیا میں کیا تھا، ہمارا ٹائٹل الگ تھا، تو بندہ میں خدا، تو بندہ میں اللہ. آج بھی میں اللہ ہوں مگر ٹائٹل بدل گیا، تو مہمان ہو گیا، میں میزبان ہو گیا. اور دنیا کا میزبان مہمان سے کام نہیں لیتا، میں بھی تم سے کام نہیں لوں گا. بھائی اگر میرے کو کوئی ویسے یہ دے گا نہیں دعوت، لیکن اگر کبھی کوئی میرے کو یہاں امبولی میں دعوت دے اور میں کھانا کھاؤں، پھر بولے او قاری صاحب برتن دھو دو، یا میں کہوں کہ بھائی میرے کو چائے پینا ہے تو ایک کام کرو دودھ کی تھیلی لے کے آؤ. آج کوئی نہیں بولتا، کوئی میزبان مہمان سے کام. تو جب اللہ میزبان ہوگا ہم کہیں گے سجدہ کرے، اللہ کہے گا نہیں 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 سجدہ نہیں کرنے کا، تم مہمان ہو میں میزبان ہوں، کوئی مجھے سجدہ نہیں کرے گا. تو ہم سب کہیں گے تو پھر اللہ ہم کو کرنا کیا ہے؟ اب جنت میں تو آ گئے، کرنا کیا؟
اللہ فرمائیں گے کھاؤ پیو، حوروں کے ساتھ رہو، آرام سے زندگی گزارو، اور مجھے دیکھنا ہے مجھے. ہم کہیں گے اللہ تیرے کو تو دیکھنا ہے. کہا صبح ہوگی شام ہوگی، اب باہر نہیں آنا پڑے گا، تیرے محل میں بیٹھے بیٹھے تو میرا دیدار کرتا رہے گا. اب تیرے کو باہر آنا نہیں پڑے گا، تیرے کمرے میں میرا دیدار ہو جائے گا. پڑھو نا، اللہ فرماتے کلو، پڑھو کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اللہ کہتے کھا لے پی لے، آرام سے زندگی گزار لے، صبح ہوگی شام ہوگی، تیرے جنت میں بیٹھے بیٹھے تو میرا دیدار کرتا رہے گا. یہ میں نے آپ کو جنت کی صرف ایک جھلک بتائی ہے. اچھا لگا آپ کو؟ جانا ہے؟ نہیں یہ سب چیزیں جو میں نے بتائی اس میں جانا ہے؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا. میں امبولی میں میرے کو یہ بہت بڑا پرابلم ہے، بولے اسے اتنا بولنا پڑتا ہے، بولو بولو بولو، تب جا کر کوئی ایک آدھ بندہ بولتا ہے. آپ لوگوں کو کچھ پرابلم ہے؟ آپ لوگوں کو کچھ پرابلم ہے کہ وہی پرابلم ہے بیوی والا، کہ گھر میں کچھ نہیں بولتا، باہر کچھ نہیں بولتا؟ وہ مولانا حسین میرے کو نہیں معلوم، تیرے گھر تیری شادی تو ہوئی ہے نا، تیری بیوی کبھی بولتی نہیں کہ قاری احمد علی کو کھانا کھلانے کا؟ وہ کہ اس کی بیوی ہوگی، وہ ایک گھر میں شادی کر کے آئی عورت، بولو کیا کرے؟ کچھ کام ہی نہیں کرے، کچھ بھی کام نہیں کرے. وہ بیچارہ اس کا شوہر کام کرے اور ساس کام کرے، یعنی لڑکا اور لڑکے کی ماں وہ کام کرے، وہ آرام سے پلنگ پر لیٹے اور موبائل سے کھیلتی رہے موبائل پر. اب یہ دونوں، یہ ماں بیٹے سوچے یہ تو آئی ہے 7 دن ہو گئے اس کو، ذرا بھی کام کرنے کو تیار نہیں. اور روز بیچاری ماں کام کرے، کپڑا دھونا تو ماں، برتن مانجنا تو ماں، جھاڑو دینا تو ماں، پوتا دینا تو ماں، کھانا پکانا تو ماں، روٹی پکانا تو. اب ماں بیٹے نے مشورہ کیا کہ 7 دن ہو گئے، یہ لڑکی تو سمجھنے کو تیار نہیں. تو ان دونوں نے مشورہ کیا، ماں اور بیٹے نے. کیا مشورہ کیا معلوم؟ ماں نے کیا کہا معلوم؟ معین سننا، ماں نے کیا کہا معلوم؟ بیٹے کو کیا کہا؟ کل میں جھاڑو مارنے آؤں نا تو تیرے کو آ جانے کا، اور تیرے کو کہنے کا اماں تو جھاڑو مت مار، میں ماروں گا. اپن دونوں جھاڑو سے لڑیں گے، تو کہنا میں ماروں گا، ہوگا. پھر جب میں پوتا ماروں تو تیرے کو پوتا پکڑ لینے کا، اماں اماں تو بوڑھی ہو گئی، تو پوتا نہیں ماری گی، میں مار. جب میں روٹی پکانے جاؤں تو اماں اماں تو چولہا نہیں جلائے گی، میں چولہا جلاؤں گا. ان دونوں نے کہا کہ جب ہم ایسا کریں گے تو وہ اٹھ کے آئے گی اور آ کے کام کرے گی. فائنل. ہاں دوسرے دن صبح میں ماں نے کیا لیا؟ جھاڑو. تو بیٹا آ گیا، نہیں نہیں اماں 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 تو نہیں. وہ ماں بولے نہیں میں جھاڑو ماروں گا، بیٹا بولے نہ میں جھاڑو ماروں گا. خیر ماں نے جھاڑو مار لیا. پھر اس کے بعد ماں نے پوتا ہاتھ میں لیا، تو وہ بیٹا نہیں نہیں پوتا تو میں ہی ماروں گا، اماں میں ماروں گا. چلو وہ بیٹے نے پوتا مارا، ماں نے دیکھتی رہی. پھر اس کے بعد میں ماں نے وہ برتن دھونے کا آیا، تو بیٹا بولے نہ نہ میں برتن مانجوں گا، ماں بولے نہ 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 میں مانجوں گی. اور دیکھا کہ وہ آرام سے ابھی بھی پڑی ہے. جب کپڑے دھونے کا معاملہ آیا نا تو وہ اٹھ گئی، اٹھ کے آ کے بولتی کیا لڑائی کر رہے ہو ماں بیٹے؟ ان لوگوں کو خوشی ہوئی، آ گئے. کیا لڑائی کر رہے ہو؟ تو کہا دیکھ ہماری لڑائی ہو رہی ہے، جھاڑو دینے میں لڑائی، پوتا مارنے میں لڑائی، کپڑا دھونے میں لڑائی، برتن مارنے میں لڑائی. تو کہا لڑائی نہیں کرنے کا، میں گھر میں آ گئی ہوں، اب لڑائی نہیں کرنے کا. ہفتے کے 7 دن ہوتے، 4 دن ماں لے لے، 3 دن بیٹا لے لے، کائے کی لڑائی کرنے کی ضرورت ہے؟ مولوی حسین کے گھر ایسا ہی ہوتا ہے، اسی لیے میرا کھانا نہیں پکا. آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا. مولوی حسین ہنستا ہے اوپر سے. خیر جنت میں جانا ہے، میں نے جنت بتایا آپ کو، جانا ہے جنت میں جانا ہے. تو آج ارادہ کرو 3 کام کریں گے انشاءاللہ. نہیں ایسا نہیں، ہاتھ اوپر کر کے بولو کریں گے انشاءاللہ. کتنے کام کریں گے؟ 3 کام کریں گے. قسم اللہ کی، اللہ اپنے ہاتھوں سے کھلائے گا، بولو سبحان اللہ. اللہ اپنے ہاتھوں سے پلائے گا، بولو سبحان اللہ. اللہ اپنے ہاتھوں سے پہنائے گا، بولو سبحان اللہ. اللہ اپنا دیدار کروائے گا، بولو سبحان اللہ. اللہ ہم کو سلام کرے گا، بولو سبحان اللہ. اور ہم مہمان ہوں گے، وہ میزبان ہوگا. لیکن 3 کام آج پورا ہم بولی ایک دم پکا ارادہ کرے، بولو کریں گے 3 کام کریں گے انشاءاللہ. پہلا کام یقین بناؤ، کرنے دھرنے والا کون؟ کون میرے ساتھ تیار ہے؟ ایک دم پکی بات، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اللہ کے سوا کوئی ہمارا معبود ہے. اور ہم کو یہ سب بولنے کی ضرورت کیا؟ یہ باہر کا آسمان بتاتا ہے. بھائی آسمان سے پانی آیا؟ ارے بولو کچھ دن پہلے آیا؟ سورت میں پانی بھرا؟
ارے بولو نا، بھرا کہ نہیں بھرا؟ کٹھور میں بھرا، کھولوڑ میں بھرا، امبولی میں بھرا، اور سورت کے تو وہ ایریا میں اتنا پانی، اتنا پانی، اتنا پانی، کتنوں کی روٹی بہہ گئی، کتنوں کا کپڑا بہہ گیا، کتنوں کا فرنیچر بہہ گیا۔ ارے دادا لوگ کھڑے ہو گئے اپنے پوتوں کے کھانے اور اناج کے لیے، نانا کھڑے ہو گئے اپنے نواسوں کے اناج کے لیے۔ ارے دودھ پلانے والی ماں سسک سسک کے روتی تھی، میرے بچے کے لیے دودھ اور بسکٹ کا کوئی انتظام کرے۔ میرے پیارو، اس میں لا الہ الا اللہ جھلکتا تھا۔ وہ کہتا ہے جب میں اتاروں کوئی روک نہیں سکتا، اور ابھی میں نے روک دیا تو کوئی اتار نہیں سکتا۔ بولو نا، اللہ اتارے تو کوئی روک سکتا، اور روک دے تو ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ۔ اللہ فرماتے اگر میں نے آسمان سے پانی کو اتارا، کوئی طاقت نہیں جو پانی کو روک سکے، اور اللہ فرماتے میں روک دوں تو کوئی اتارنے والا بھی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اس سے صاف پتہ چلا کرنے دھرنے والا کون؟ ہم سے پانی اتارا جاتا ہے، آتا ہے تو روک سکتے۔ ابھی اتنا پانی آیا، بھر گیا، ہمارا مدرسہ موٹی نرولی بھر گیا۔ حبیب بھائی کو معلوم ہے، ہمارا مدرسہ قاری اسماعیل، وہ موٹی نرولی والا مدرسہ، وہ پورا گراؤنڈ فلور پانی سے پیک ہو گیا، پورا گاؤں جیسا دریا میں بہہ رہا ہے۔ گاڑیوں کا بہنا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بائک کا بہنا اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ تو اتارے گا کوئی روک نہیں سکتا، تو روکے گا تو کوئی اتار نہیں سکتا۔ یہی بات ہم کو سکھائی عالم ربانی غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ میں شیخ عبدالقادر جیلانی جو ہے نا، غوث پاک نام سنا ہے؟ عالم ربانی فیض سبحانی، کون؟ شیخ۔ یہ کوئی بھی بات کہے نا ڈنکے کی چوٹ پر، بولو یہ کوئی بھی بات کہے، کیوں؟ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 30 سال کی ہو گئی۔ کتنی؟ بیان نہیں کرتے تھے، بولو بیان۔ حالانکہ حافظ، قاری، عالم، مفتی، مجوید، مدرس، محقق، بیان نہیں کرے۔ اور لوگ کہے بھی حضرت آپ کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے، آپ بولو نا۔ میرے گناہ یاد آتے ہیں، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ بڑے اللہ کے ولی تھے وہ، تو کیا ہوا معلوم؟ ایک دن خواب میں سوئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اللہ کے رسول خواب میں آئے۔ دیکھو خواب کیسا تھا معلوم؟ اللہ کے رسول حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، اللہ کے رسول حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، اور حضرت ابو بکر اور عمر کہہ رہے اللہ کے نبی یہ عبدالقادر ہے، آپ کے امتی ہے، بہت علم ہے، مگر بیان۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا عبدالقادر کیوں بیان نہیں کرتے ہو؟ نہیں اللہ کے رسول میری ہمت نہیں ہوتی ہے، پورے مجمع کے سامنے بولنا میرے کو ہمت نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی نے فرمایا آگے آؤ۔ شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے میں خواب میں آگے گیا، کہا اور آگے آؤ، کہا میں اور آگے گیا۔ حضور نے اپنا لعاب مبارک، اپنا تھوک مبارک میرے منہ میں رکھا اور کہا عبدالقادر بیان کر، زبان تیری ہوگی، فیصلہ محمد کا ہوگا۔ اور وہ شیخ عبدالقادر جیلانی اس بات کو بتاتے ہیں لا الہ الا اللہ، کرنے دھرنے والا کون؟ آپ نے وصیت کیا فرمائی؟ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ارے نام سنا ہے نا غوث پاک کا؟ ہاں بولو نا، سنا ہے نا؟ انہوں نے وصیت کیا فرمائی؟ 100 بچوں کو جمع کیا، اپنے 100 بچوں اور بچیوں کو جمع کیا، کل ملا کر 40، کل ملا کر کتنے؟ 40، کیونکہ آپ کی 4 بیویاں تھی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیویاں کتنی تھی؟ 4 بیویاں تھی، بچے کتنے تھے؟ 40۔ سب کو جمع کیا اور آخری وصیت فرمائی، کیا فرمایا؟ یا بنی یا بنی یا بنی التوحید 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 تدخل الجنت بسلام آمنین۔ فرمایا میرے بچوں، میرے پیارے بچوں، میرے پیارے بچوں، لا الہ الا اللہ کا دامن تھامو، لا الہ الا اللہ کو مضبوط بناؤ، لا الہ الا اللہ کو سینے میں اتارو، لا الہ الا اللہ تمہارے سینے میں اترتا جائے گا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوتا جائے گا۔ یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ
اللہ علیہ کی وصیت ہے توحید. بولو نا, کرنے دھرنے والا کون؟ آج سے کون کون ارادہ پکا کرتا ہے میرے باپ کو 3 باتیں بتانا ہے, بس 3 باتیں کریں گے. بولو پکا کریں گے انشاءاللہ. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. روزی دینے والا کون؟ اللہ. بھائی طاقت دینے والا کون؟ اللہ. قدرت دینے والا کون؟ یہ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر. نام سنا ہے غوث پاک؟ بھائی یہاں ہاں بولو یا نہ بولو. کون؟ غوث پاک, پیرانے عالم فیض شیخ عبد القادر. ان کے ابا کا نام محبت کرنے والے شیخ عبد القادر جیلانی. غوث پاک سے محبت کرنے والے. ابھی گھر میں جاؤ نا, ابھی بھائی گھر میں جاؤ نا, اپنی بیوی کو بولنا آئی لو یو. بیوی کو بولنے میں کیا بنتا ہے بھائی؟ ثواب ملے گا. پھر بولنا آئی مس یو. پھر اس کو کیا کرنا معلوم ہے؟ بولنا او بھول گیا, تیرے ابا کا نام بتا. تو پہلے آئی لو یو بولنا تاکہ خوش ہو جاوے. پھر بولنا ارے صبح سے تیرے بغیر میں کھایا پیا بھی نہیں, لیکن ذرا بھول گیا. وہ تیرے ابو کا نام کیا ہے بتا. بتاؤ خوش ہوگی کہ لڑے گی؟ ہاں بولو نا, خوش ہوگی کہ لڑے گی؟ کیسا لڑے گی معلوم ہے؟ 25 سال شادی کو ہو گئے, نالائق کمبخت, تیرے کو میرے باپ کا نام یاد نہیں, کہیں اور چکر چلاتا ہوگا, اس کے باپ کا نام یاد ہوگا. بولو لڑے گی کہ نہیں لڑے گی؟ 25 سال ہو گئے, میرے باپ کا نام یاد نہیں. امبولی والے غوث پاک کا نام لیتے لیتے 50 سال ہو گئے, اور یہ پورے مجمع کو ابا کا نام نہیں معلوم. بیوی کے ابا کا نام نہ معلوم ہو تو بے وفا. بیوی کے ابا کا نام معلوم نہ ہوئے تو, اور اللہ کے ولی کے ابا کا نام معلوم نہ ہوئے تو. آج یاد کرو گے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ابا کا نام شیخ موسیٰ. ان کو لوگ کہتے تھے ابو صالح. ان کو لوگ کیا کہتے تھے؟ ابو صالح. باقی ان کا نام اصل میں کیا تھا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ابا کا اصلی نام کیا تھا؟ شیخ موسیٰ. ان کے ابا کا نام تھا شیخ عبداللہ. ان کے ابا کا نام تھا شیخ یحییٰ الزاہد. ان کے ابا کا نام تھا شیخ داؤد. ان کے ابا کا نام تھا شیخ محمد. ان کے ابا کا نام تھا شیخ موسیٰ ثانی. ان کے ابا کا نام تھا شیخ عبداللہ ثانی. ان کے ابا کا نام تھا شیخ موسیٰ الجون. ان کے ابا کا نام تھا شیخ عبداللہ المحضی. ان کے ابا کا نام تھا شیخ حسن المثنی. ان کے ابا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ, اور ان کے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ہے پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی. بولو کون؟ شیخ عبد القادر. آج کون کون تیار ہے؟ میں دوسری بات پر آنا چاہتا ہوں, کیونکہ 3 بات کرو اللہ اپنے ہاتھوں سے کھلائیں گے. بولو سبحان اللہ. ہم مہمان ہوں گے, وہ میزبان ہوگا, وہ ہم کو سلام کریں گے. بولو, لیکن پہلا کام یقین بنا دو, کرنے دھرنے والا کون؟ آسمان سے پانی برسانے والا کون؟ اللہ. آج ہمارے اوپر جو حالات آئے, رونے سے کوئی فائدہ نہیں, رونے سے کوئی فائدہ نہیں, شکایت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. 2 رکعت پڑھ کے اس سے مانگو, وہ ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا. اللہ نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. اللہ کہتے ہیں مرد اے عورت, اللہ کہتے ہیں میرا بندہ میری بندی کوئی بھی پریشان ہے مجھ سے مانگ لے. اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگتا جائے گا, پریشانی دور کرتا جاؤں گا, اور زمین پر تجھے مال, عزت اور جان اور آبرو بھی عطا کروں گا. آج پریشان ہو تو کس سے مانگنے کا ہے؟ یہاں تک کہ ہمارے نبی نے تو فرمایا تو راستے میں چلتا ہو تیری چپل ٹوٹ جائے. کیا ٹوٹ جائے؟ چپل. ارے چپل تو بہت ملتے ہیں. ارے چلو ملتے نہیں تو گھر میں دوسری تو چپل رکھے ہیں نا, لیکن کہتے نہیں جب چپل ٹوٹے. اور بھی چپل نہیں کہا, ہمارے نبی نے کہا چپل کا تسمہ, یعنی وہ جو لیس باندھتے نا ہم جوتے پر, جو لیس اگر وہ تھوڑا سا کٹ جائے یا ٹوٹ جائے, ارے بہت لیس مل جائے گی, بہت جوڑے چپل کے ملیں گے. لیکن ہمارے نبی کہتے ہیں اس وقت 1 منٹ رک کر یہ کہہ دے اللہ یہ میرا جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا,
اللہ تو انتظام فرما دے. حالانکہ انتظام تو ہے لیکن اللہ کو کہہ دے تو انتظام فرما دے, اللہ اس کے بدلے میں جنت کے جوتے تجھے عطا کر دے گا. بولو سبحان. گھر میں نمک ختم ہو جائے, ارے گھر میں نمک معمولی چیز ہے. پڑوسی میں جاؤ تو پڑوسن بھی آپ کو پیالہ بھر کے نمک دے گی. دکان پہ جاؤ تو 5-10 روپے میں نمک کا پیکٹ مل جائے گا. لیکن نہیں, اللہ نے کہا ایک بار مجھ سے کہہ دے میں نمک نہیں تجھے جنت کے میوے عطا کر دوں گا. کس سے مانگنے کا؟ چلو پہلی بات پکی ہو گئی تو ہاں بولو. پہلی بات پکی, 3 کام کر کے یہاں سے جانے کا ہے اور وہی جنت میں ہم جائیں گے انشاءاللہ. پہلا کام بولو لا الہ الا اللہ. سب میرے ساتھ میں پڑھو نا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بتاؤ یہ سورت کس کس کو یاد ہے؟ قل هو اللہ احد. دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو. سب کو یاد ہے نا؟ پڑھتے لیکن ہم لوگ معلوم ہے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے, اللہ جنت میں ایک محل بنائے گا. جنت میں ایک محل بنائے گا. کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہا میں 20 پڑھوں تو. وہ لوگ کیسے کمپٹیشن والے تھے, کہا میں 20 پڑھوں تو. ہمارے نبی نے فرمایا تو 20 پڑھ لے, اللہ 2 جنت کے محل عطا کرے گا. ایک اور کھڑے ہو گئے, کہا میں 30 پڑھوں تو. ہمارے نبی نے فرمایا 30 پڑھ لے, اللہ جنت میں 3 محل عطا کرے گا. کتنے؟ تو حضرت عمر سمجھ گئے یہاں تو اب شروع ہو گیا ہے. ایک نے 10, پھر اس کے بعد 20 اور 30. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول یہ تو بولتے رہیں گے, اللہ کتنے جنت کے مال دے گا؟ ابھی کوئی 40 بولے گا تو 4, کوئی 50 بولے گا تو 5, کوئی 60 بولے گا تو 6. اللہ جنت میں کتنے؟ ہمارے نبی نے فرمایا عمر کہنے دے, کیونکہ یہ مانگتے مانگتے تھکیں گے, اللہ جنت دیتے دیتے نہیں تھکے گا. بولو سبحان اللہ. تو پڑھو نا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہمیں 3 کام کرنا ہے, جنت ہماری ہوگی. پہلا کام بولو لا الہ. چلو دوسرے کام کے لیے پورا مجمع ایک دونوں ہاتھ اٹھا کر ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن. یعنی ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن. یہ اچھا لگتا ہے نا ایسا بولنے کو, مصطفیٰ کا دامن. اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ میرے کو تو بہت اچھا لگتا ہے جب لوگ چلاتے ہیں نا, میرے کو اتنا مزہ آتا ہے. مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ غریب نواز اجمیر والے بابا کا دامن نہیں چھوڑیں گے, علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, حسین کا دامن نہیں. ایک مرتبہ میری بلڈنگ کے نیچے چلا رہے, میں نے بھی اپنے گھر میں شروع ہو گیا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث پاک. میری بیوی آئی, کہا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا تو بھی بول, جو میں بولتا ہوں تو بھی بول, کیونکہ قسم پروردگار کی ہر دامن کے پیچھے اللہ نے جنت کو چھپا کے رکھا ہے. لیکن جھوٹ مت بول, جھوٹ مت بول. دامن پکڑا ہے تو بول مصطفیٰ کا دامن. علی کا دامن پکڑا ہے تو بول علی کا دامن. یا تو پکڑا نہیں نہ چھوڑنے کی بات کرتا. یہ دیکھو یہ مائک میں پکڑا, ہاں بولو. اب میں بولوں قاری احمد علی آج مائک نہیں چھوڑیں گے, ہم بولی والے بولیں گے آج بگڑا ہے. پکڑا ہے, مائک پکڑا ہے, آج چھوڑ. اچھا کوئی وہاں کونے میں بیٹھے بیٹھے بولے مائک نہیں چھوڑوں گا, کوئی پیچھے سے باولا جایا سے تیرے ہاتھ میں مائک دیا کس نے؟ تو جھوٹ تو آج برداشت نہیں ہوتا ہے, تو نبی کو جھوٹ برداشت ہو جائے گا, غوث پاک کو جھوٹ برداشت ہو جائے گا, اجمیر والے بابا کو جھوٹ برداشت ہو جائے گا. اسے پکی بات کرو. پہلی بات لا الہ الا اللہ, دوسری بات ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. وہ کہتے ہیں نا علی کا دامن. حضرت علی کی ایک بات سناؤں آپ کو, آپ کی برکت سے یاد آئی. قاری اسماعیل صاحب اتنی اچھی بات میں سناؤں گا حضرت علی کی, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. حضرت علی کی ایک عادت تھی. بولو کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی. جب وہ راستے میں نکلتے یا مارکیٹ میں جاتے یا اپنے گھر جاتے, سب کو سلام. بولو سب کو. یہ بہت اچھی عادت ہے, جو ملا اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنے لوگ تو سلام کرنا ان کو بہت بھاری پڑتا ہے, اور کتنے تو ایسے ہوتے جن کو سلام کرو تو جواب دینا بہت بھاری پڑتا ہے. حالانکہ ہمارے نبی کی سنت ہے, ہمارے نبی تو فرماتے سب کو سلام کر. یہاں تک ہمارے نبی فرماتے جب اپنے گھر میں جا تو بھی سلام کر.
قرآن میں لکھا ہے جب تو تیرے گھر میں جا تو کیا کر، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب تم گھر میں جاؤ، اپنے گھر میں جاؤ، کیا کرو؟ کتنے لوگ اپنے گھر میں سے کہتے ہیں اب میرے گھر میں اس میں کا سلام کرنے کا نہیں، السلام علیکم 10 نے کیا، ورحمۃ اللہ 20 نے کیا، وبرکاتہ 30 نے کیا، 30 نے کی تو ایک طرف اور سلام کر لیا 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا، بولو سبحان اللہ۔ اور گھر میں کبھی تالا کھولے تو اندر کون ہے؟ کوئی ہے؟ ارے بولو نا اندر کوئی ہے؟ پھر بھی ہمارے نبی نے کہا سلام کرو، تالا کھولے بس سلام کا طریقہ بدل جائے گا، یوں تالا کھول دروازہ کھلا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، 30 نے کیا بھی ملے گی، 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملے گا۔ اپنے گھر میں بھی سلام کرو، اور اگر تالا کھولو گھر میں کوئی نہ ہو تو بھی آج سے ارادہ کرو کون کون تیار ہے سلام کریں گے۔ میں تو دیکھتا ہوں بیان کے بعد ملاقات کرتے نا تو بھی مولی یعقوب سلام نہیں کرتے، یہ ملاقات کرے گا چلے جائے گا ملاقات، ارے بھائی یہاں بیچارے بولنا پڑ رہا ہے بھائی سلام کرو ملاقات کرو، سلام کرو لیکن معلوم ہے سلام کرنا اتنا بھاری پڑتا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی سب کو کیا کرے، یہاں تک کہ حضرت علی بچوں کے بیچ میں جاوے نا ان کو بھی سلام کرے، بچوں کو بھی کیا کرے۔ ایک دن معاملہ عجیب ہو گیا، کیا معاملہ ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے سب کو سلام کرتے کرتے جا رہے، سامنے حضرت ابو بکر بیٹھے، کون بیٹھے، حضرت علی گئے وہاں جا کے بیٹھ گئے، سلام نہیں کیا، سلام۔ تو حضرت ابو بکر نے سوچا یہ سب کو سلام کرتے میرے کو سلام نہیں کیا، تو حضرت ابو بکر نے کہا چلو یہ نہیں کرتے میں کر لوں، حضرت ابو بکر نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت علی نے بڑے زور سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر حضرت ابو بکر حضرت علی بات کرنے لگے، بات تو ہو رہی ہے مگر حضرت ابو بکر کو ٹینشن ہے کہ میرے کو سلام کیا کیوں نہیں، جب سب کو سلام کرتے ہیں تو میں ابو بکر بیٹھا ہوں تو میرے کو سلام کیا کیوں نہیں۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بیٹھا ہے اور ایک چلنے والا ہے، ہمارے نبی فرماتے چلنے والا ماشی، چلنے والے کو کیا کہتے ہیں ماشی، بیٹھنے والے کو کیا کہتے ہیں قائد، ہمارے نبی کہتے ہیں ماشی کو چاہیے کہ قائد کو سلام کرے، چلنے والے کو چاہیے کہ بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ یہاں چلنے والا کون، علی، اور بیٹھنے والے کون، ابو بکر، تو سلام کس کو کرنا چاہیے، حضرت علی کو، اور حضرت علی نے سلام، خیر حضرت ابو بکر نے بات تو کر لی، پھر حضرت ابو بکر کو رہا نہیں گیا کہ یعنی دیکھو کتنا امپورٹنٹ کیا، علی نے میرے کو سلام نہیں کیا، آج ہمارا بچہ گھر میں آوے سلام نہیں کرے باپ کو ٹینشن آتا ہے، یہاں حضرت ابو بکر کو ٹینشن کہ میرے نبی کا طریقہ سلام کرنا، آج علی نے میرے کو سلام کیوں نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر سیدھے گئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا بہت عجب ہو گیا، ہمارے نبی نے کہا کیا ہو گیا، کہا علی آئے تھے میری ملاقات کے لیے اور سلام، ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، یعنی سوچو ہمارے نبی کا طریقہ کتنا پیارا ہوگا کہ حضرت ابو بکر کمپلین لے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدلا، کہا بلاؤ علی کو بلاؤ، حضرت علی آئے، ہمارے نبی نے کہا کیوں علی ابو بکر کو سلام کیوں نہیں کیا، جبکہ تم چل کے آ رہے تھے تم کو سلام کرنا چاہیے اور تم سب جگہ سلام کرتے ہو، ابو بکر کو سلام نہیں کیا۔ حضرت علی رونے لگے، کاش ایسی محبت ہمارے اندر ہوتی، حضرت علی رونے لگے، کہا جان بوجھ کر نہیں کیا، معلوم تھا کہ سلام کرنے کا ہے لیکن بولو نا، لیکن جان بوجھ کا کیوں، ہمارے نبی نے فرمایا کیوں، اللہ کے رسول رأیت البارحہ فی المنام الجنہ، حضرت علی نے کہا کل رات کو سویا تھا میں نے خواب میں جنت دیکھا، حضرت علی فرماتے کل رات کو میں سویا تھا میں نے خواب میں کیا دیکھا، جنت دیکھا، تو میں جنت کو دیکھ کر اتنا خوش ہوا، میں نے کہا کس کے لیے ہے، تو اندر سے آواز آئی الذی یبدأ بالسلام، جنت اس کے لیے جو پہلے سلام کرے، جنت اس کے لیے جو پہلے۔ حضرت علی نے روتے روتے کہا میں نے جان بوجھ کر ابو بکر کو سلام نہیں کیا تاکہ وہ پہلے سلام کرے اور جو جنت میں نے دیکھا وہ ابو بکر کو مل جائے مجھے بعد میں مل جائے، کیا محبت ہوگی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول اللہ والذین معه أشداء
الأسفار رحماء بينهم. ہم لوگ ایسی محبت کریں کہ جنت خواب میں دیکھا لیکن نہ وہ میری نہیں ہوگی، کس کی ہوگی؟ ابو بکر کی ہوگی. وہ پہلے جائیں گے، وہ پہلے سلام کر کے جائیں گے، میں بعد میں کوئی اور جنت میں چلا جاؤں گا. ہم لوگ تو ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کی تیاری رہتے ہیں. ماں بہن کی گالی بولو پاور والی 10-10 کلو کی گالی دیتا ہے. کتنوں کا قرضہ دبا کے بیٹھا ہے. ارے بولو نا، دبا کے بیٹھا کہ نہیں بیٹھا؟ دبا کے بیٹھا. اور جب ضرورت ہوگی نا کیسا آئے گا معلوم ہے؟ 15,000 روپیہ دے دینا، بہت حالت میں ہوں، میری ماں کا دیکھے بیمار ہے، ماں کی دوا بھی لانا. اپنے کو رحم آئے گا. ہم کہیں گے اچھا 15,000 دوں گا، واپس کب کرے گا؟ بس مہینہ ختم ہوگا میں واپس کروں گا. آج 2 سال ہو گئے. کتنے؟ اس کے گھر میں لیپ ٹاپ آ گیا، اس کے گھر میں کمپیوٹر آ گیا، اس کے گھر میں نیا ٹی وی آ گیا، اس کے گھر میں LCD آ گیا، اس کے گھر کے اندر موبائل آ گئے، اس کی بیوی کا پرس آ گیا، اس کی بیوی کی لپسٹک آ گئی، اس کی بیوی کا سینڈل آ گیا، سب گھر میں بس گیا. لیکن ہمارا 15,000 روپیہ کتنے سال ہو گئے؟ اور اس کو بولو نا کہ بھائی دے دینا وہ 15,000. تو کیا نہیں دوں گا؟ کیا اکھاڑ لے گا تیرا باپ؟ کیا اکھاڑے گا؟ ہاں لینے آیا تھا 2 سال پہلے، کیسا منہ بنا کے آیا تھا، اور ابھی تیرا باپ کیا اکھاڑے گا؟ نہیں تو کیا اکھاڑے گا؟ میں کہتا ہوں ہاں میں نہیں اکھاڑوں گا. بولو میں، اور میرا باپ نہیں اکھاڑے گا. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا اگر یہ میرے زمانے میں ہوتا، ہمارے نبی نے فرمایا کسی کے اوپر قرض ہو، بولو کسی کے اوپر قرض دیوا ہو اور دینے کی طاقت ہو پھر بھی نہ دے رہے، ہمارے نبی فرماتے قسم اللہ کی اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاؤں. یہ مر جاوے تو اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھا. ہاں ایک وہ غریب ہے جس کے پاس نہیں ہے، بیچارے کے کھانے کے لالے پڑے. آپ کے پاس سے 15,000 روپیہ لے کر گیا، ہم کو معلوم ہے بیچارے کے پاس گھر میں روٹی نہیں ہے، اور ہم اس کے پاس جاؤ میرا 15,000 روپیہ دے دے، 1 سال ہو گیا. نہیں، اللہ کہتا ہے اس کے گھر میں کھانے کے لالے پڑے نا تو ایک کام کر 15 کو آدھا کر لے. اللہ کیا کہتے 15 کو آج کتنا ہو جائے گا؟ آدھا، 7.5. اور پھر اللہ کیا کہتے ہیں اور اگر تیرے پاس ہے نا تو معافی کر دے نا، میں تیرے کو معاف کر دوں گا. اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. ایک واقعہ سناؤں آپ کا دل خوش ہو جائے گا. ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ بہت اچھا واقعہ سناؤں. ایک صحابی گزرے جن کا نام ہے جریر. بولو کیا نام؟ جریر. JARIR یعنی جریر. اور حبیب بھائی اور قاری اسماعیل صاحب ان کے بارے میں لکھا اتنے خوبصورت تھے، لمبے چوڑے اور ایک گورے گورے ہٹے کٹے. یہاں تک کہ حضرت عمر جب دیکھتے تھے نا تو کہتے تھے نبیوں میں یوسف خوبصورت ہے، ہمارے امت کا یوسف تو اللہ نے اسی کو بنایا ہے. کون؟ بولو حضرت، نام بھول گئے؟ جریر. بولو کیا نام؟ اچھا یہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے نا تو ان کو ڈر بہت لگتا تھا، حالانکہ لمبے چوڑے گورے چٹے خوبصورت، لیکن گھوڑے پر بیٹھے نا تو ان کو ڈر بہت لگے. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا سب لوگ میرا مذاق اڑاتے، اتنا لمبا چوڑا ہٹا کٹا خوبصورت اور گھوڑے پر بیٹھوں تو میرے کو ڈر لگتا ہے گر جاؤں گا. ہمارے نبی نے کہا ادھر آئے. ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا اور کہا اللہم اجعلہ جوادا، اللہ اس کو شہ سوار بنا دے. کہتے بس وہ ہاتھ رکھنا تھا کہ سب سے زیادہ گھوڑا اچھا دوڑانے والا میں بن گیا. بولو سبحان اللہ. ہاں بلکہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت عمر کے زمانے میں گھوڑے کی ریسس، بولو گھوڑے کی، ہمارے یہاں تو بہت عجیب کرتے بھائی. IPL ہے، کھیلتا کون، کماتا کون، ایڈورٹائز کون؟ ارے ہم بولے اور کٹور والا بیکار کا پریشان ہوتا ہے. اس سے بڑا باولا کوئی نہیں ہوگا. اور ابھی تک تو کرکٹ تھا، فٹ بال چالو ہوا. ایک کو میں نے دیکھا وہ فٹ بال رات کو 2 بجے میں بیان کر کے بولے تو کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا فٹ بال میچ. آپ کو معلوم نہیں قاری صاحب آج فائنل؟ میں نے کہا اپنا انڈیا فائنل میں آیا. کہا نہیں. تو میں نے کہا تو فٹ بال کی تے کو کب سے شوق پیدا ہوا؟ تو کہتے ہیں وہ سب دوست لوگ ہیں. میں نے کہا فٹ بال میں یلو کارڈ دیتے، کب دیتے یلو کارڈ؟ کبھی ریڈ کارڈ دیتے، وہ کب دیتے؟ میں نے کہا ایک کھاڑ کر کے دیا. میں نے کہا پاولی بڑا آیا فٹ بال والا. بھائی کرنا ہے کام تو ایسا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، حضرت عمر کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. کس کا مقابلہ؟ ہارس ریسز یعنی کس کا؟ گھوڑے کا. 1 مہینہ پہلے نام لکھانے کا.
1 مہینے کے بعد، اور جگہ بتا دی، یہاں سے دوڑانے کا وہاں تک، وہاں سے دوڑانے کا یہاں تک، اور جو پہلا آئے گا اس کو بہت بڑا انعام ملے گا. اور حضرت عمر خود بیٹھے، چلو نام لکھاؤ، لائن میں آؤ، لائن میں آؤ، لائن میں آؤ، نام لکھاؤ. سب لوگ نام لکھا رہے. اتنے میں یہ آ گئے، کون؟ حضرت جریر. حضرت عمر یوں نیچے دیکھے، بولو نام بولو. کہا جریر. حضرت عمر نے نہیں لکھا، نہیں لکھا، کہا آؤٹ. کہا کیوں میں آؤٹ کیوں؟ کیونکہ میں تو لائن میں آیا ہوں، جو رول ریگولیشن کی پابندی سب کر کے آیا ہوں، میرے کو کہا کو باہر نکالا جا رہا. حضرت عمر نے کہا سب کے گھوڑے اپنی محنت پہ دوڑیں گے، تیرا گھوڑا مصطفیٰ کی دعا پر دوڑے گا، اور تیرا گھوڑا آٹومیٹک آگے ہی جانے والا ہے، فکسنگ کا کو کرنے گا. بھائی سب کے گھوڑے اپنی محنت پہ دوڑیں گے، تیرا مصطفیٰ کی دعا پر دوڑے گا. جاؤ. معلوم ہے کوئی اور ہوتا تو آبجیکشن کرتا. حضرت جریر وہاں سے گئے، کہا صدقت یا امیر المؤمنین، عمر تم نے سچ کہا، سب کے گھوڑے اپنی محنت پر دوڑتے، میرا گھوڑا مصطفیٰ کی دعا پر دوڑتا ہے. اس سے سوچو ان کو گھوڑے میں کتنی مہارت ہوگی کہ نہیں ہوگی. اب میں واقعہ سناؤں، اپنا میں نے سنا ہے نا، اب واقعہ سناؤں. حضرت جریر کو پتہ چلا گاؤں سے ایک بوڑھا آدمی گھوڑا بیچنے آیا ہے. بھائی گاؤں سے کوئی بوڑھا آدمی، جیسے ہمارے یہاں گاڑی، ان کے یہاں، ہمارے یہاں جو گاڑی کا لے بیچ کرتے ہیں وہ بہت تجربے کار ہوتے ہیں. وہ گاڑی کا ماڈل دیکھ کے سمجھ جاتے کتنا اس کو لپسٹک لگایا ہے، کتنا میک اپ کروایا ہے. ہاں پھر گاڑی کو خالی اسٹارٹ کرتے نا ڈھر کر کے سمجھ جاتے ہیں مشین کتنا پرانا ہے اور کتنا نیا ہے. بھائی کیونکہ ایکسپیرینس ہے. تو حضرت جریر کو کس کے بارے میں ایکسپیرینس تھا؟ گھوڑے کے بارے میں. اور پتہ چلا کہ وہ گاؤں سے کوئی بوڑھا آدمی گھوڑا لے کر آیا. حضرت جریر گئے، گھوڑا ماشاءاللہ لمبا چوڑا گھوڑا. حضرت جریر نے گھوڑے کے اوپر یوں ہاتھ رکھا اور بولا، بوڑھے میاں کو پوچھا کتنے میں؟ وہ بوڑھے میاں نے کہا میں تو گاؤں سے آیا ہوں، گھوڑے کو بہت کھلایا پلا کھا، وہ سب بات برابر، کتنے میں وہ بولو نا. تو وہ بوڑھے میاں نے کہا 300 درہم. کتنا؟ حضرت جریر نے گھوڑے کو ہاتھ لگایا اور کہا 400 دے دوں. کتنے دے دوں؟ تو بوڑھے نے کہا نا 300. تو کہا وہ سن لیا لیکن میں 400 دوں. تو بوڑھا ہے نا، ہم لوگ میں سے کوئی ایسا کرے؟ بلکہ کیا بولے معلوم بوڑھے کو؟ یار تو بوڑھا، تیرے کو کچھ معلوم نہیں، دو تھے کہ کہیں خبر نہ تھی، تیرے کو کچھ معلوم نہیں، یہ تو 100 کا ملتا ہے. ایسا کرے کہ نہیں کرے حبیب بھائی؟ یہ 300 کا کتنا بول رہے ہیں؟ پھر واپس گھوڑے کو ہاتھ لگایا حضرت جریر نے، کہا 500 دے دوں. پھر تھوڑی دیر میں کہا 600 دے دوں. پھر کہا 700 دے دوں. آخر میں کہا 800 دے دوں. تو بوڑھے نے کہا کیوں مذاق کر رہے ہو میرا، کیوں مذاق کر رہے ہو؟ میں 300 بول رہا ہوں، تم گھٹانے کی جگہ 400 500 600 700 800. معلوم حضرت جریر نے کہا 800 میں منظور ہے؟ کہا ہاں. کیوں منظور نہیں ہوگا؟ انہوں نے 800 درہم دیے اور گھوڑا لے لیا. گھوڑا لے لیا. وہ بوڑھے میاں تو بہت خوش ہو گئے. کتنے میں بیچنے آیا تھا؟ 300. اور لیا کتنے میں؟ 800 میں. تو کسی نے حضرت جریر کو کہا وہ بوڑھا 300 میں دیتا تھا، 400 میں لینے کی کیا ضرورت؟ کیا فرمایا معلوم؟ یہ بوڑھے کو نہیں معلوم، گاؤں سے آیا ہے. اس گھوڑے کی مدینے کی مارکیٹ میں قیمت 800 کی چلتی ہے. اس کی مارکیٹ میں قیمت کتنی ہے؟ یہ بیچارہ گاؤں سے آیا ہے، بوڑھا ہے، آ گیا چلا آیا. اس کو نہیں معلوم ہے کہ اس طریقے کے گھوڑے کی قیمت آج مارکیٹ میں کتنی ہے. تو کسی نے کہا مگر آپ کا کیا جاتا، آپ کو تو وہ 300 میں دینے کو تیار تھا، 300 میں لے لیتے. کہا نا، ایک زمانہ گزرا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. بولو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جس میں حضور نے کہا تھا ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، سب کا اچھا چاہنا، کسی کا برا مت چاہنا. میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا ہاں میں سب کا اچھا چاہوں گا، برا نہیں چاہوں گا. کہا میں 300 میں گھوڑا لے لیتا، میرا دل بھی کہتا تھا لے لے، اور 800 میں بیچ دے، فائدہ ہی فائدہ. لیکن خیال آیا قیامت میں مصطفیٰ کو کیا جواب دوں گا. مصطفیٰ پوچھیں گے تو نے تو میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا نا میں ہر ایک کا اچھا چاہوں گا، تو بوڑھے کا تو نے اچھا نہیں چاہا. 800 کا مال تو نے 300 میں لے لیا. آج ہے ایسے لوگ ہیں بھائی آج کہاں ہے. اس لیے میرے دوستو دوسری بات پکی کر لو، مصطفیٰ کا دامن. کون کون تیار ہے دوسری بات کے لیے؟ ساتھ میں ہاتھوں پر، مصطفیٰ کا دامن. ابھی ربیع الاول مہینہ آ رہا ہے. ہاں آپ کو معلوم ہے حضرت آمینہ کے پیٹ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی. بھائی پیٹ میں ہے اور آمینہ کو درد شروع ہو گیا. کون سا درد؟ پریگننسی والا.
بھائی ہر عورت کو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ارے بولو نا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ پریگننسی کے درد کو عربی میں کہتے ہیں مخاض. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مخاض. حضرت مریم کو بھی ہوا تھا جب پیٹ میں کون آ گئے؟ ارے بولو نا، کون آ گئے تھے؟ حضرت. اور حضرت مریم نے تو یہاں تک کہا تھا کاش میں مر گئی ہوتی، یہ درد سے پہلے مر گئی. وہ درد بہت عجیب ہوتا، وہ تو ہماری بیویوں کو، ہماری عورتوں کو معلوم ہوگا. اللہ نے فرمایا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسِيًّا منسیہ. حضرت مریم علیہ السلام کو درد ہوا. یہاں بی بی آمینہ کو بھی لگا کہ ابھی، اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کا دنیا میں آنے کا وقت کون سا تھا؟ صبح کا تھا. کون سا وقت تھا؟ صبح کا وقت تھا. اجالے کا وقت تھا. یہاں حضرت آمینہ کو درد شروع ہوا. معلوم ہے وہ مکے کی عورتیں جمع ہو گئی. بھائی وہ زمانے میں ایسا ہوتا تھا، پریگننسی کے وقت عورتیں کیا ہوتی جمع. اس میں حضرت عثمان بنت عاص کی ماں بھی تھی. ایک صحابی ہے حضرت عثمان، ان کی ماں کا نام فاطمہ. ہاں وہ بھی وہاں پہ تھی. وہ کہتی ہے کہ جب آمینہ کو درد ہونے لگا ہم مکے کی عورتیں جمع تھی. وہ حضرت عثمان کی امی کہتی میں بھی وہاں تھی تو میں باہر نکلی، ایسے ہی کچھ کام سے باہر نکلی. کہتی ہے اللہ کی قسم میں نے آج تک ستاروں کو آسمان پر دیکھا، آج سب کو لٹکتا ہوا دیکھا زمین کی طرف. فتدلّا، بولو فتدلّا. جو ستارے آسمان پر ہوتے وہ سب گھر کی طرف یوں لٹک رہے، پورے ستارے یوں لٹک رہے. کہتے میں گھبرا گئی کہ ستارے تو رات کو آتے ہیں، یہ دن میں ستارے کہاں سے آ گئے؟ یہ کہتی ہے حضرت عثمان کی ماں کہتی ہے میں تو گھر کے اندر آئی، ساری عورتوں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا کیا ہوا کیا؟ ستارے رات میں آتے دن میں آئے. کہا اتنا کہا کہ میرے نبی کی ولادت ہو گئی. بولو سبحان اللہ. اور حضرت عثمان کی ماں کہتی ہم ساری عورتوں نے باہر دیکھا، اندر دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، نور ہی نور، نور کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. بولو سبحان اللہ. آج کا سائنس کیا کہتا ہے معلوم ہے حبیب بھائی؟ کہ ایک ستارہ اگر زمین پر آوے نا آدھی دنیا کو کور کر لے گے. 2 ستارے آوے تو پھر یہ سب ستارے کیسے آئے؟ کور کیوں نہیں کیا؟ بھائی ہمارے نبی کی ولادت کے وقت سب ستارے آئے. ایک آیا ہوتا تو آدھی دنیا کور ہو جاتی، 2 آتا تو پوری دنیا کور ہو جاتی. تو اتنے سارے ستارے آئے، کور کیوں نہیں ہوا؟ اس کا جواب علماء نے اتنا پیارا دیا، ستارے آسمان پر ہوتے ہیں، ان کی شان الگ تھی. ابھی غلام مصطفیٰ بن کر آئے تھے، شان الگ ہو گئی تھی. جب تک وہ آسمان پر تھے ان کی شان تھی، ابھی مصطفیٰ کے غلام بن کر آئے ہیں تو ان کی شان بدل گئی. وہ بھی جھکیں گے تو مصطفیٰ کے سامنے جھکیں گے. بولو سبحان اللہ. اس لیے میرے پیاروں ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی خوبصورت ہے؟ کون کون تیار ہے مصطفیٰ کا دامن؟ دونوں ہاتھ اوپر کرے، دونوں ہاتھ بولو مصطفیٰ کا دامن. ہاں ہم کو تو ارے میں کہتا ہوں ہم لوگ جھوٹے ہیں. ہاتھ اوپر کر دیا، مصطفیٰ کا دامن. آج پورے دن میں مدینے کو کتنی بار یاد کیا؟ آج فجر سے لے کے اب تک مدینہ کتنی مرتبہ یاد کیا؟ کیا 500 مرتبہ درود پڑھا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ یاد کیا؟ حالانکہ مدینے سے بڑھ کر، ہمارے نبی کے روضہ مبارکہ سے بڑھ کر، ساتھ میں بولو نا، ادھر اچھا نہیں لگتا ادھر اچھا نہیں لگتا. بیٹا معاف کرنا، تو نے بہت اچھا پڑھا، میں تو ایسے ہی شروع ہو جاتا ہوں. معلوم ہے میں سہارنپور میں پڑھتا تھا. کہاں پہ؟ یو پی. یا ہوئیں گے نا یو پی والے ہوں گے نا، ہے یا نہیں ہے؟ ارے ہاں تو بولو نا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ میری بیوی بھی یو پی کی ہے. تو میں سہارنپور میں جب یو پی میں تھا نا تو میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں، بھائی طلحہ، اس وقت شیخ زکریا نہیں تھے، ان کے بیٹے کون؟ مولانا طلحہ. وہ میرے کو کہتے تھے نظم پڑھو فجر کی نماز کے بعد. میں ان کے گھر میں نظم پڑھتا تھا. اس کے بعد وہ چائے دیتے تھے، اور چائے بھی کیسی دیتے تھے معلوم؟ اتنا بڑا برتن، جتنی پینی ہے پی لے. اور ساتھ میں وہ ٹوس آتے نا، وہ لوگ پاپے بولتے، پاپے، کھاؤ جتنا کھانا ہے کھا. میرے کو اتنی مزہ آوے، روزانہ نظم پڑھوں اور اسے ٹائم پہ کوئی چائے دے دے. میں 8-8 10-10 پیالے چڑھاتا تھا، اور یہ بھائی نے کھانا بھی نہیں کھلایا. 8-8 10-10 پیالے چائے کے پی جاؤں اور پاپے پہ پاپے کھاؤں. ایک دن کوئی لکھنؤ کے مولانا ہے، میرے کو آ کے بولتے ہیں آپ نے نظم پڑھی؟ میں نے کہا ہاں میں نے پڑھا. کیوں تیرے کو کیا پرابلم ہو گیا؟ تو میرے کو کہتا ہے
کون سا لہجہ پڑھا؟ اب جیسے یہ بچے نے پڑھی، اب اس کا ایک لہجہ تھا، میں کو کہتے کون سا لہجہ پڑھا؟ مکیہ، مدنیہ، عراقیہ، شامیہ؟ میں نے کہا بھائی چائیہ۔ یہ کون سا لہجہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا وہ چائے کا کٹورا ملتا ہے نا، تو نکلتی ہے نظم باتی نہیں۔ اتنا غصے ہو کر چلا گیا، معلوم نہیں زندہ ہوگا کہ مر گیا ہوگا، لیکن اتنا غصے ہو کر گیا کہ یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے نظم پڑھنے کا؟ تو میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں، ادھر اچھا نہیں لگتا، ادھر اچھا نہیں لگتا۔ اکیلا نہیں پڑھوں گا، سب پڑھیں گے، بہت آسان ہے، بولو نا، ادھر اچھا نہیں لگتا، ادھر اچھا نہیں لگتا، مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا، مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا۔ یہ ہمارے حبیب بھائی حج پڑھ کے آئے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ حج پڑھ کے آئے ہوں گے۔ ابھی بھی جب مدینہ یاد آتا ہے تو کیا لگتا ہے معلوم؟ کیا لگتا ہے؟ آنکھوں میں بسا لیتے ہیں مدینے کے حسین منظر، آنکھوں میں بسا لیتے ہیں مدینے کے حسین منظر، گھر واپس آؤں تو گھر اچھا نہیں لگتا، وہاں سے واپس آؤں تو گھر اچھا نہیں لگتا۔ سچ بتاؤ حبیب بھائی، گھر اچھا لگتا ہے؟ کچھ دن تک تو عجیب و غریب لگتا ہے، کہاں مدینہ، کہاں مدینے کی ہوا، کہاں مدینے کی زمین، ارے وہ مدینے کی بلی بھی یاد آتی ہے، کتنا اچھا پاس ہو کے چلی جاتی تھی۔ میرے دوستوں، مدینے کی محبت کر لو، قسم اللہ کی، وہاں جانے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، محبت رسول چاہیے۔ میں نے تو بہت سو کو دیکھا صورت میں، مؤذن کو، ہاں اذان دینے والا، نماز پڑھانے والا، یوں بیگ اٹھایا، میں کہتا قاری صاحب عمرے پہ جا رہا ہوں، ہاں اس کی تنخواہ 12,000 روپیہ، یہ کیسا عمرے پہ چلا؟ عمرے کے لیے کم سے کم 1-1.5 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے، کہاں چلا؟ میں بھی ملاقات کر لیتا ہوں، اور کبھی کبھی دیکھتا ہوں ہمارے سورت کا کروڑ پتی، ہاں اب تک کعبہ دیکھنا اس کو نصیب نہیں ہوا۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں یہ پیسوں کا معاملہ نہیں ہے، عشق مصطفیٰ کا معاملہ ہے۔ دعا کرو اللہ ہم کو بھی عمرہ نصیب فرمائے۔ خیر میں آخری بات پر آ رہا ہوں، پہلی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی، لا الہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن، اب تیسری بات پر ہے آپ بولی والوں، آج ایک ارادہ کر لو، یہ 3 باتوں کا ارادہ کر لو، قسم اللہ کی، اللہ اپنے ہاتھوں سے کھلائیں گے ہم کو، اللہ اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، بلکہ میں تو کہتا ہوں جب اللہ راضی ہو جائیں گے نا تو دنیا بھی اپنی ہوگی، آخرت بھی اپنی ہوگی، بولو سبحان اللہ، ہے نا؟ دنیا بھی اپنی ہوگی، یہ کائے کا قرضہ؟ کتنے لوگ روتے رہتے، بیوی مانتی نہیں، کتنے لوگ بچے مانتے نہیں، کتنے لوگ قرضے میں ڈوبا ہوں، کتنے لوگ میرا مال کھا گیا، کتنا پولیس اسٹیشن کا معاملہ، کسی کا کورٹ کچہری کا معاملہ۔ اللہ کہتے ہیں میرا بن جا، دنیا بھی تیری، آخرت بھی تیری۔ کیا فرمایا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اللہ کہتے ہیں ایک بار میرا بن جا، میرے مصطفیٰ کا بن جا، دنیا بھی تیری، آخرت بھی تیری، بولو سبحان اللہ۔ تو پہلا کام بولو لا الہ، دوسرا کام مصطفیٰ کا دامن، آخری کام کون کون تیار ہے تو میں بولوں، نہیں تو خالی ٹائم ویسٹ نہیں کروں، دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو تیار ہے، آخری کام، لیکن پہلے بولو محبت کرتے ہو نا نبی سے، ارے ہاں یا نا؟ بہت مشکل ہے ہم بولیں، ایک تو بغیر کھایا ہوا آدمی بیٹھا ہو گئے، یہ 2 لقمہ نہیں کھلا سکتا، اس کی بیوی کے اگر 15 آدمی آوے تو یہ سب کو بھگائے گا؟ میں کو تیری بیوی کا بھائی سمجھ لیتا ہے یار، اور کھلا دیتا مولوی حسین، آئندہ ایسا مت کرنا ہے۔ اور اتنی اس کی اور یوسف بھائی کی پکی جمتی ہے دونوں کی، وہ 5 منٹ میں تو فیصلہ ہو گیا کہ قاری صاحب کھانا باہر کھا کے آنا۔ مولانا حسین کو ذرا بھی شرم نہیں ہے کہ قاری صاحب ننگا ہو کے بولے گا، ایک دم نپھٹ مولانا ہے۔ خیر اب پکی بات پہ آ جاؤ، آخری بات پہ آ جاؤ، محبت کرتے ہو نا تو میں بات کروں، کون کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ایک بار بول دو نا محبت کرتے تھے، کرتے
اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے، ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، داڑھی. یہاں بہت سارے بیٹھے، کوئی کلین شیو ایک دم اور کوئی ایسی پٹی باندھا ہے. یہ کس کا چہرہ؟ صحیح بات بولو، کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے ہم کو برداشت ہوگا؟ ہم جان دے دیں گے مگر نبی کی شان میں گستاخی برداشت. لیکن کوئی اپنا چہرہ ایسا لے کر آوے تو کیا کریں گے؟ یہ چہرہ خود نبی کی شان میں گستاخی بتاتا ہے. اچھا میرے کو سمجھ میں نہیں آتا داڑھی کائے کو نہیں رکھتے آمبولی والوں؟ ہاں میرے سوال کا جواب دو. داڑھی کائے کو نہیں رکھتے؟ ہاں اس لیے نہیں رکھتے کہ میں بوڑھا دکھوں گا. میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا کہ میں بوڑھا دکھوں گا. تو اجمیر والے بابا نے کیا کہا؟ اجمیر والے بابا نے فرمایا داڑھی رکھ لے، بڑھاپے اور جوانی سے مطلب نہیں، ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا ہے. بولو سبحان اللہ. میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، اللہ نے 18,000 مخلوق کو پیدا کیا، اس میں سب سے خوبصورت انسان. بولو اللہ نے کتنی مخلوق کو پیدا کیا؟ 18,000. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالن آ رہے. 18,000 مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ، لیکن سب سے خوبصورت کون؟ انسان. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورہ ما شاء رکبک لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے کس کو بنایا؟ انسان کو. اور مردوں کو ایسا بنایا کہ داڑھی آٹومیٹک آتی ہے، عورتوں کو ایسا بنایا داڑھی آتی. آمبولی میں داڑھی آئی عورتوں کو؟ مردوں کو آٹومیٹک آتی ہے، عورتوں کو نہیں آتی ہے. جس کو آوے وہ آگے کیا بولنے کا؟ نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یاد رکھو میرے دوستو، کم سے کم مصطفیٰ کا چہرہ بنا لو. قیامت میں پوچھے کیا لے کر آیا؟ کہنا کچھ نہیں لے کر آیا، آپ کی صورت لے کر آیا ہوں. بولو سبحان اللہ. تو تیار ہو نا؟ ماشاءاللہ. پہلی بات لا الہ الا اللہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آخری بات پر آ جاؤ. شیخ عبد القادر جیلانی، عالم ربانی، فیض سبحانی، کون؟ پیرانے. وہ کیا کہتے ہیں؟ جنت میں جانا ہے نا 5 وقت کی نماز پڑھ لے. دنیا بھی تیری، آخرت بھی تیری، جنت بھی تیری. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. کیونکہ یہاں نماز پڑھتا جائے گا وہاں اللہ گناہ معاف کرتا جائے گا. یہاں نماز پڑھتا جائے گا وہاں اللہ گناہ معاف کرتا جائے گا، بلکہ گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ کہتے توبہ کر لے، ایمان یقین مضبوط کر لے، اچھے عمل کر لے، سب سے اچھا عمل نماز پڑھ لے، اللہ تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا. بولو سبحان اللہ. کریں گے نا؟ کتنے وقت کی نماز پڑھنے کا؟ ایک غوث پاک ہے نا، پیرانے پیر، انہوں نے اپنی زندگی میں فتویٰ دیا. تو فتویٰ صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ کیوں صحیح ہوگا؟ زبان ان کی ہوتی تھی، فیصلہ محبت کا ہوا کرتا تھا. شروع میں بتایا نا کیا فتویٰ دیا معلوم ہے؟ سب 3 فتوے دیے. میں آپ کو تینوں فتوے سنا کے بعد ختم کر دوں. پہلا فتویٰ، من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لا یصلی علیہ. پیرانے پیر نے فرمایا کوئی جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑے، کوئی جان بوجھ کر، کتنی؟ آواز نہیں آ رہی، کتنی؟ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑے، فرماتے وہ مر جائے تو اس کے جنازے کی نماز بھی مت پڑھانا. اس کے جنازے کی. پھر کیا فرمایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لا يدفن في مقابر المسلمین. فرمایا کوئی جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑے، اس کو کپڑے میں لپیٹ کر کوئی نالے میں ڈالنا، مسلمان قبرستان میں دفن مت ہونے دے گا. آج کا امام ایسا فتویٰ دے تو نوکری جاوے. بہت مارے امام کو، بہت مارے باقی
لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے. صاف فرما دیا جان بوجھ کے نماز چھوڑے گا اس کے جنازے کی نماز نہیں ہوگی. جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے گا مسلمان کے قبرستان میں دفن نہیں ہوگا. کسی نے پیران پیر کو پوچھا لیکن ایسا کیوں؟ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب. قسم کھا کر کہتا ہوں جان بوجھ کر کسی نے ایک نماز کو چھوڑا وہ لاکھ چاہے گا مگر موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو بس یہ 3 باتیں میں آپ کے سامنے لے کر آیا. پہلی بات لا الہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن، تیسری بات نماز کا دامن. ہاتھ اوپر کر کے بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ساتھ میں بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ. کل کی فجر بولو انشاءاللہ. موت کی شام بولو انشاءاللہ. ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی میں نے شروع میں یہ ہمارے پہچان والوں کا تو شکریہ ادا کیا. آپ سبھی پہچان والے، کیونکہ جو میں چہرے دیکھ رہا ہوں نا اکثر کے چہرے میں نے بار بار دیکھے مگر اب ایک آدمی کو نام یاد نہیں رہتا. میں آپ تمام کا، آپ کا، میرے دوستوں کا، میرے بزرگوں کا، علماء کا، اساتذہ علم و فضل کا، میری ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، دوستوں کا، سب کا بہت بہت شکریہ. تیرا نہیں، تیرا اور یوسف بھائی کا نہیں. ابھی بھوک لگی ہے کیا کرنا؟ کچھ نہیں کرنے، نہ بولتے کچھ نہیں کرنے. دیکھو یہ میں کارڈ لے کر آیا ہوں. یہ ابھی ربیع الاول مہینہ آ رہا ہے. کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ ہمارے نبی کا آنا بھی اور ہمارے نبی کا جانا بھی. آنا بھی اور حیاتی و مماتی خیر لکم. نبی کہتے ہیں آنا بھی مبارک، جانا بھی مبارک. وہ مہینہ آنے سے پہلے یہ درود پڑھنا شروع کرو، کیونکہ ہمارے نبی نے اس درود کے بارے میں فرمایا سب سے اچھا درود ہے. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ حضرت ابو بکر نے پوچھا تھا. حضرت ابو بکر نے اللہ کے رسول میں کون سا درود پڑھوں؟ ہمارے نبی نے یہ درود دیا. تو حضرت ابو بکر نے کہا کیا ملے گا؟ کہا کیا ملے گا؟ یہ درود کوئی پڑھے گا تو فرشتے ثواب لکھیں گے. بولو فرشتے کس سے لکھیں گے؟ دنیا کے دریا کو روشنی بنایا جائے گا، جنگل کے لکڑوں کو قلم بنایا جائے گا. لکھنے والے کون ہوں گے؟ فرشتے ہوں گے. کہا فرشتے تھک جائیں گے، لکڑیاں ختم ہو جائے گی اور دریا کا پانی ختم ہو جائے گا. اللہ کہے گا آپ کچھ مت لکھو، میں خود اس درود کا ثواب لکھنے والا ہوں. تو اللہ ہی ملنے والا، جو شروع میں ہم نے کہا تھا نا اللہ ہی ملنے والا، یہ درود میں بھی اللہ ہی ملنے والا. کون سا درود؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین. سب پڑھیں گے انشاءاللہ. 2 لائن کا ہے. پہلی لائن تو آپ کو یاد ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل، اتنا تو یاد ہے. اب صرف دوسری لائن کو جوڑنا ہے فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین. بس اتنا جوڑ دینا ہے، آپ کا درود کا ثواب ڈائریکٹ اللہ لکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ کارڈ کن کو دیا ہے؟ مولانا حسین. تم نے کس کو لیا؟ حافظ موجود، وہ کہاں ہے؟ تیرے کو بھی معلوم نہیں پڑا. یہ 2 ہمیشہ رہتے اور ان کا سرغنہ جو ہے نا وہ یوسف بھائی ہے. اچھا یوسف بھائی کو کل بھی میں نے پوچھا حبیب بھائی، یوسف بھائی کچھ کھانے کا ہو سکتا ہے؟ بولے تم نے منع کیا تھا نا. میں نے کہا میں نے منع کہا کیا تو تم نے منع کروایا تھا. نہیں تم کھا کے جانا نا، کھا کے جانا. آمبولی میں چولہے نہیں جلتے. اب کوئی ایک بندہ تو آمبولی کا تیار ہو جاوے کہ آئندہ بیان میں میرے کو کھانا کھلائے گا. یہ آمبولی میں چولہے جلتے، روٹی پکتی ہے، سالن پکتا ہے، یا وہ عورت کی طرح معاملہ کھچم کھچ والا معاملہ ہے؟ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مختصر